یا مدنی سرکار یا مدنی. یہی ہے کہ ان کی روح اندر سے نکل گئی اسلام کی، صرف اوپر سے خاکہ بچا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے میرے بھائی؟ جو سجدے کرتے تھے تو 313 نے تاریخ لکھی تھی، آج 57 ملک مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں جو رب کے سامنے جھکتا ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور جو سب کے سامنے جھکتا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ رب کے سامنے ہے. چاپلوس کبھی سجدہ نہیں کر سکتا. دل سے میری بات دھیان کرنا، جو سب سے چاپلوسی کرے، وہ جو ادھر جائے، گنگا پہ گیا تو گنگا رام، جمنا پہ گیا تو جمنا رام، یہ والا آدمی نہیں ہونا چاہیے. مسلمان جہاں بھی رہے اس کے اندر وہی ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب سے اوپر نہ کسی کو مانتا ہے، نہ کسی کو گردانتا ہے، نہ اس نے مانا ہے. وہ مٹ گئے جو دنیا میں مسلمانوں کو مٹانے آئے تھے. اسلام تو وہ چیز ہی ہے، انسان اسی کے خلاف ہوتا ہے جس سے اسے ڈر ہوتا ہے، اور مذہبوں سے پوری دنیا کی قوموں کو ڈر نہیں. اگر ڈر ہے تو اسی اسلام سے ہے، تبھی اس کے خلاف بولتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ وہ اس کو روک نہیں پائیں گے، جو کہ جب تک پوری دنیا میں اسلامی حکومت نہیں ہوگی قیامت نہیں آگی. مسلمان میں نے پھر پہلے کہا وقتی طور سے پسپا ہو سکتے ہیں، مگر اسلام کبھی نیچے، وہ جو تھا وہی ہے. اب میری بات ذرا دھیان سے سنیں. یہ آپ کسی کے سامنے روئے نا، لوگ پریشانی میں، اس کے سامنے غوث العظم فرماتے ہیں سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے، حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے. وہ رب ہے، وہ راز رکھتا ہے. کہیں آپ جا کے روئیے اپنی پریشانی میں، پھر آپ کو وہ کبھی بات نہیں کرنے دے گا. اگر تم کو خبر نہیں ہے، تم وہی ہو جو میرے سامنے روئے تھے، اور میں نے تمہارا کام پورا کیا تھا، وہ تمہاری پھر نظر اٹھنے نہیں دے گا. میرے رب کی رحمتوں کی آوازیں آ رہی ہیں. بندہ مومن ایمان کے کانوں سے سن، آواز دیتا ہے تو جہاں بھی جائے گا، تو جہاں بھی روئے گا، تجھے وہ تیری نظر اٹھنے نہیں دے گا. سن، تو میرے سامنے رو، وہ اٹھنے نہیں دے گا. مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، میں جھکنے نہیں دوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد. کبھی تم نے اس کو مانا ہی نہیں. جتنا امیروں کے سامنے روئے، جتنا بادشاہوں کے سامنے روئے، جتنا تم اپنے ضلع کے ڈی ایم سے ڈرتے ہو، اتنا کبھی رب سے بھی ڈر کے دیکھتے. تمہارے دل میں ایمان کا نور آ جاتا. کبھی تم نے جو ہے نا جتنی دنیا کی عدالتوں سے ڈرتے ہو، جتنا دنیا کے FIR سے ڈرتے ہو، اگر اتنا تم آخرت سے ڈرے ہوتے تو تمہارے سینے روشن ہو گئے ہوتے. مگر تم نے اس وجہ سے صرف فالو کیا ہوا ہے اسلام، اور میں نے اس وجہ سے کہ میرے باپ دادا مسلمان تھے، ورنہ مجھ کو کیا خبر اسلام کیا ہے. اسلام تو ان صحابہ کرام سے پوچھو جنہوں نے قربانیاں دے کر کے ہم تک یہاں تک اسلام آیا. ان سے پوچھو جن کے گھر گھر نہ رہے، جن کی بیویاں نہ رہیں، جن کے باپ نہ رہے، جنہوں نے سب کچھ چھوڑا، مگر انہوں نے سودا کوئی گھاٹے کا نہیں کیا. انہوں نے ایک طرف تو دنیا چھوڑی تو دوسری طرف آخرت کے بے تاش بادشاہ بھی بن گئے. وہ میری بات سنیے اور میری بات کو غور کیجئے. اس کا مطلب یہی ہے کہ رب العالمین کو ترجیح اول بناؤ، اسی کے سامنے اپنی باتیں کہو. مسلمان اگر ٹھیک حالت میں نوجوانوں بننا چاہتے ہو، اپنی زندگی میں یہ بات میری لکھ کے رکھنا. جب کوئی تکلیف آئے، غم آئے، مولانا روم نے ایک واقعہ جو بیان کیا اس کو میں نے تب سے پڑھا ہے، میرا دل بڑا بدل گیا. اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو بھی عطا کرے. وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا. شکاری جب شکار پہ چلتا ہے تو اس کو کچھ خبر نہیں رہتی میں کہاں آ گیا، لہذا وہ اپنی اس شکار کے پیچھے، ہرن کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے اپنے ساتھیوں سے بھی بچھڑ گیا، نہ ہرن ملا. اس کا جو گھوڑا ہے اس نے رات کے وقت میں صحرا کو رخ کر لیا. صبح کو جب اس نے دیکھا تو صحرا میں تھا، نہ ادھر ادھر کوئی مکان تک. اس کو کاٹ لیا، اس کے گھوڑے کو بچھو نے، وہ مر گیا وہیں پہ. سامان کھانے پینے کا ختم ہو گیا اور اس کے پاؤں اس میں دھسنے لگے ریت کے اندر، اور یہ بالکل پیاس کی وجہ سے بالکل موت کے قریب آ گیا. زبان اس کی باہر کو نکل گئی، اور یہ جب دوڑتا تو اس کو ریت دھوکہ دینے لگی. یعنی یہ جو سراب ہے نا
نا یہ جو صحرا کا لگتا ہے آدمی کو دور پانی ہے مگر پانی نہیں ہوتا, وہ ریت کے ذرے چمک رہے ہوتے ہیں, وہ جا کے اس سے چپٹتا ہے تو ریت کے ذرے دیکھ کے بار بار جب مایوس ہو گیا تو پھر رب کے سامنے التجا کی, اے رب مجھے تھوڑی زندگی دے دے, میں تیرا دین کا کام کیے بغیر مرنا نہیں چاہتا, مجھ پہ کرم کر دے. جب وہ رویا اللہ کا فضل ہوا, اس کی ہلکی سی آنکھ لگی, جب آنکھ کھلی تو وہ کہتا ہے سامنے ایک جھوپڑی تھی, اندر گیا, داخل ہوا, جا کر کے بولا مجھے پیاس لگی ہے. اس سامنے جو بابا بیٹھا تھا وہ دیہاتی, اس نے کہا پی لو. اس نے 3-4 گلاس ایک کے بعد ایک پیا. اس کے بعد اس نے اپنی انگوٹھی نکالی, کہا میں اس ملک کا بادشاہ ہوں, تم نے میری جان بچائی ہے, یہ انگوٹھی رکھ لو, کبھی کوئی پریشانی پیش آئے تو میرے پاس آ جانا. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ تو چلا گیا. 3-4 سال کے بعد اس کو کوئی تکلیف پیش آئی دیہاتی کو, اس نے پہلا سیدھی بات سوچی کہ اس کو بیچ دوں, اس کے بعد اپنا کام نکال لوں گا. پھر کہا نہیں بادشاہ کی انگوٹھی کیا پتا کتنی مہنگی ہو. تو وہ اپنی انگوٹھی لے کر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا. بادشاہ نے کہ جب فوجیوں نے دیکھا تو اسے تو VIP ٹریٹمنٹ ملا, مہمان خصوصی بن گیا, کہ بغیر کسی روک ٹوک کے بادشاہ کے حجرے میں داخل کر دیا گیا. یہ اندر جا کے دیکھتا ہے کہ بادشاہ جو ہے نا رات کے وقت میں اللہ کے سامنے رو رہا ہے. یہ واپس پلٹا, بادشاہ کو آہٹ ہوئی. سلام پھیرنے کے بعد بادشاہ نے پوچھا کون آیا تھا. لوگوں نے کہا پکڑ کے لے کے آئے, جی حضور یہ ہے. اس نے انگوٹھی دکھائی, کا پہچان لیا, تم وہی ہو, میری جان تم نے بچائی تھی, تم کیوں آئے تھے اور کیوں جا رہے ہو. کہ حضور کوئی تکلیف پیش آئی تھی, کوئی راستہ سمجھ نہیں آیا. کہ پھر سوچا آپ کے پاس جاؤں مدد کے لیے بات کہوں. کہ پھر میں نے دیکھا آپ بھی کسی کے سامنے رو رہے ہو, تو میں نے سوچا اس کے سامنے اپنا دکھڑا کیوں روؤں جو کسی اور کے سامنے رو رہا ہے. رونا ہے تو اس کے سامنے روؤں گا جو اور اپنے رب کے سامنے رو رہا ہے. یعنی بادشاہ کے سامنے نہیں رونا, اب اس کے سامنے رونا ہے جس کے سامنے بادشاہ. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ. ہمارے گھروں سے سجدوں کی عادتیں نکل گئی. میرے بھائی, میرے نوجوان سن, تیرے نبی ہیں, بدر کا میدان ہے, کبھی بدر کے میدان کو بھی پڑھنا. یہ سنا ہے 313 کیا تھا وہ معاملہ, آپ کو پتا ہے. 1000 لوگ چلے ہیں, ہاتھوں میں ان کے بہترین اسلحے اور ہاتھوں میں ان کے رسیاں ہیں, اتنے اوور کانفیڈنس میں ہیں. ابو جہل کہتا ہے اس رسی سے نبی کو باندھ کے لے کے آؤں گا, اس رسی سے. اور وہ کہتا ہے وہ ہے کتنے 313. آئے ان کے پاس ہتھیار تک نہیں, ہم نے سنا ہے. ہاں بات صحیح ہے, ان کے پاس کیا ہے, کچھ نہیں, 7 تلواریں ہیں. ان تلواروں میں کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا ہے, کسی کی نوک ٹوٹی ہوئی ہے. میں سجدے کی پاور بتا رہا ہوں, طاقت بتا رہا ہوں, اس کو سمجھو. میرے نبی پاک کے غلام 313 میدان میں ہیں, اور ادھر وہ کتنے ہیں 1000. انہوں نے پوری رات ناچ دیکھے ہیں عورتوں کے, انہوں نے پوری رات شرابیں پی ہیں, انہوں نے بکرے بھون بھون کے کھائے ہیں, اور وہ پھر تنا کے سوئے ہیں. ادھر یہ پوری رات مسلمان عبادت کی ہے. 70واں رمضان ہے, انہوں نے کھجور کی گٹھلیاں چوس کے روزے رکھے ہیں. یہ حضور کے ساتھ آئے ہیں, حضور کے رب پر بھروسہ کر کے, حضور کے اوپر بھروسہ کر کے آئے ہیں. میرے نبی نے سر سجدے میں رکھا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں یہ سجدہ میرے نبی نے جو کیا, ایسا لمبا سجدہ میں نے حضور کو کبھی کرتے نہیں دیکھا. سرکار کی چادر نیچے آتی ہے, میں حضور کی چادر اوپر رکھ دیتا ہوں, پھر حضور کی چادر نیچے آتی. حضور اتنا روتے ہیں کہ میں عرض کرتا ہوں حضور اللہ کرم کرے گا, میرے آقا اتنے آنسو نہ بہائیے, اللہ ضرور کرم کرے گا, آپ اللہ کے پیارے حبیب ہیں. مگر میرے نبی سر نہیں اٹھاتے ہیں. اور معلوم ہے کیا دعا مانگ رہے ہیں, آج سجدے میں دعا کرتے ہیں میرے مالک یہ جو 313 ہے, میں نے پروردگار جو طائف میں میرے اوپر پتھر مارے گئے, جو میری پنڈلیاں پھٹی, اور جو میرے اوپر تکلیف میں نے, آپ نے طائف پتہ ہے میرے نبی کے اتنے پتھر مارے, حضور کی پنڈلیاں پھٹ گئی تھی میرے نبی کی. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 80 کلومیٹر مکے سے پیدل گئے, اور پھر انہی پھٹی ہوئی آپ زخموں والی پنڈلیوں کے ساتھ 80 کلومیٹر پیدل مکہ شریف آئے. میرے نبی آج انہی سب باتوں کا ذکر کر کے عرض کرتے ہیں مالک جو میرے اوپر اونٹ کی بھاری اوجڑیاں رکھی گئیں, جو میری گردن کو دبایا گیا, میری بیٹیوں کو میرے بچوں کو ستایا گیا, اور جو میرے اوپر پتھر مارے گئے, جو مجھے بھوکا پیاسا رکھا گیا, تو یہ 313 میں مسلمان
मुसलमान बना चुका हूँ, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है 313, ये मेरा अबू बकर, ये मेरा उमर, ये मेरा बिलाल, ये मेरा अली, अगर ये आज मिट गए तो क़यामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। ऐ मेरे मालिक, अब मेरे गुलामों को देख तो इनके पास न खाना है न इनके पास, इन्होंने खजूर की गुठलियां चूस के रोजे रखे, इनके पास तलवारें नहीं है, इन पे करम कर दे। मेरे नबी ऐसे रो रहे हैं कि वहां की आज भी रेत गवाह है, जैसे मेरे नबी रोए हैं। बदर के जर्रात आज भी मेरे नबी पाक ने जब आंसू बहाए तो भीग गए, बदर की रेत भीगने लगी। मेरे आका करीम लगातार रोते चले जा रहे हैं। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। मेरे नबी इतना रोए कि मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। हुजूर ने सर ऊपर उठाया, मुस्कुराए। मेरे नबी जब मुस्कुराए तो सहाबा ने देखा हवा चली है और कुछ रेत उड़ रही है। हजरत अली ने अर्ज़ की हुजूर कैसी हवा है? फरमाया हवा नहीं है, 500 फरिश्ते जमीन पे उतरे हैं और वो भी जिब्राइल उनका कमांडर बन के जमीन में आया है। अल्लाहु अकबर। उसके बाद दूसरी तरफ हवा चली, फरमाया वो हवा नहीं है, वो मेरा मीकाईल उतरा है और वो कमांडर बन के आया है 500 फरिश्तों का, और फरिश्तों को बताया गया है ये कहां से गर्दनें काटनी है। जरा तवज्जो तो करे मेरे नबी पाक के गुलामों, सुनो। मेरे नबी पाक ने जब ये फरमाया उसके बाद कहा चलो मुसलमानों अल्लाह की मदद आ गई। अब जब नबी पाक के गुलाम चले हैं खजूर की डंडियां लेके, उन्होंने कहा देखो हमारे पास माल है, हमारे पास ताकत है, हमारे पास हथियार है। सहाबा बोले हमारे साथ महबूबे रब्बे किरदगार है। उन्होंने कहा हमारे पास ताकत है, कहा हमारे दिलों में हुजूर से मोहब्बत है। खजूर की डंडियां पहली बार तलवार वालों से टकराई तो तलवारें कट कट के नीचे को टूट के गिर रही हैं और खजूर की डंडियां गर्दन काट रही हैं। ये पहली मर्तबा देखा। कुफार के कलेजे बिल्कुल हिल के रह गए, वो दौड़ के भागे, उन्होंने अपने मैदान छोड़े। वो जब बिल्कुल जोड़ के पसपा होने लगे और जब वो भागने लगे ये कह के कि हम इनसे जीत नहीं सकते हैं, देखो तो उनकी खजूर की डंडी कहीं उठती है, गर्दन कहीं और कट रही है। जब वो दौड़ते हुए भागे, उन्हीं भागते हुए में वो उमैया भी था मोटा, जो बिलाल हबशी के सीने पे पत्थर रखता था, जो बिलाल की गर्दन में रस्सी डाल के पूरे मक्के में घुमाता था, जो बिलाल से कहता था इस्लाम छोड़। जब वो दौड़ा मोटा तो बिलाल उसके पीछे दौड़े और जाकर के उसके मुंह पे एक घूंसा मारा, वो जमीन पे गिरा। बिलाल के हाथ को देखने लगा, बिलाल ने कहा मैं देखता क्या है, ये बिलाल का घूंसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूंसा कुफ्र के मुंह पे लगा। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाई आजकल ये भी चल रहा है कि मुसलमान लोग भी कुछ खुदकुशी कर लेती हैं। मेरी बेटियां, कुछ भाई, मुसलमान को वैसे पूरी दुनिया में सबसे कम हम ही लोग करते हैं ये काम, मगर ये खराब है, बहुत बड़ा गुनाह है मेरे भाई। इसकी बड़ी सख्त इस पर अजाब है। हुजूर ने फरमाया वो कयामत तक उसी आले से उसको अजाब दिया जाएगा जिससे वो अपने आप को कत्ल करेगा। यहां तक कि एक सहाबी के जख्म बहुत हो गए थे तो उसने अपना चाकू किसी ने मार लिया अपने, मालूम है? अल्लाह अकबर। उसको भी खुदकुशी में लिखा गया। इस तक मामला है। तकलीफें कितनी भी आ जाएं, गम कितने भी आ जाएं, परेशानी हाँ से जिंदगी में होता है, इंसान अकेला हो जाता है, मायूस हो जाता है, सब रिश्तेदार छोड़ देते हैं। तो मेरे भाई अगर तेरा ऐसा दिल कर रहा है ना मेरे किसी भाई का, अल्लाह ना करे इसमें फिल्म कोई नहीं, मगर फिर भी ये ऑनलाइन मामला है, ये लोग बात करते हैं, इसको पहुंचाते हैं, तो खुदकुशी जो कर रहे हैं उनसे बस 1 मिनट का सवाल है, 1 मिनट मेरी बात सुन लें। खुदकुशी तो करनी है ही, मगर पहले एक बार ट्राई करके देख लें। एक मर्तबा अपने रब के सामने सर झुकाएं, वुजू करें और 2 रकत नमाज पढ़ के सारे गम बयान कर दें। मालिक फलाने सताया, फलाने सताया, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता, सब कहते हैं और लोग हालात ये कह रहे हैं कि मैं मर जाऊं, मगर जिसका रब हो, तू मेरा रब है, मैं कैसे मरूं रब? मेरे रब मुझे सब ने दुखाया, मेरा दिल ये कहता है कि अगर तूने सारी बातें अल्लाह से कह दी और चंद आंसू तो नहीं बल्कि खुल के रो ले, मेरी बहन भी मेरा भाई भी एक मर्तबा रो के देखे। मेरा ईमान ये कहता है उस सर सजदे से बाद में उठाएगा, अल्लाह की रहमतें पहले उसके ऊपर आ जाएंगी। अब औरतों को वक्त कहाँ है, उनके बच्चे जहन्नम में जाएं उन्हें मंजूर है,
مجھے بتاؤ جو بچے 10 سال کی عمر میں گانا فلم دیکھ رہے ہیں بڑے ہو کے کیا کریں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے نیک اولاد بنے گی؟ تو پھر جانوروں کی طرح بچے پیدا کرنا ضروری تھے یا پھر ان کو کچھ تربیت بھی دینا ضروری تھا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو رونے پہ موبائل دیتی ہیں میری بہنیں، یہ اصل میں موبائل نہیں دے رہی. کیمبرج یونیورسٹی نے اس پر ریسرچ کیا. انہوں نے کہا یہ عورتیں جو اپنے بچوں کو روتے ہوئے وہ چھپانے کے لیے موبائل دیتی ہیں، موبائل نہیں دیتی، یہ ڈرگس دیتی ہیں. ڈرگس یہ زہر دے رہی ہیں اپنے بچوں کو، یہ برباد. آپ کو بتاؤں یہ ایب نارمل ہے. بندہ اگر 4 گھنٹے سے زیادہ دیکھتا ہے، یورپ میں اس کے لیے الگ وارڈ بنے ہوئے ہیں علاج کے لیے. 4-5 گھنٹے سے زیادہ موبائل دیکھنا یہ بیماری ہے، چاہے مرد دیکھے چاہے عورت. اس سے بڑی پرابلمز ہیں، بڑی تکلیفیں ہیں. یہ لیٹرین میں اور باتھ روم میں کھانا کھانے اس کے وقت بھی موبائل چل رہا ہے. اس سے پیچھے چھڑائیں خدا کے واسطے، اس سے بچیں. ڈیٹا فری ہے، آپ کی زندگی فری نہیں ہے. یہ سوچنے کی طاقت چھین لے گا آپ سے موبائل. اس سے بچیں، اس سے بچائیں. یاد رکھیں ایک بچہ پاگل ہو گیا یہاں پہ کرناٹکا میں. میری بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، ان کے لیے بیان کر رہا ہوں. کچھ تو میری بہن بیٹیاں ایسی جو مائیں ہیں اور کچھ انشاءاللہ مستقبل میں بنیں گی، اللہ ان کو نیک اولاد عطا کرے. تو ان سے کہہ رہا ہوں میری بہنوں سے، اس کو سنیں کہ وہ بچہ جب پاگل ہوا، اس کی ماں اس کو اسپتال میں لے کے گئی تو اس کا وہ کہہ رہا ہے میرا موبائل دو جلدی سے. ڈاکٹر کہہ رہا ہے کیا مطلب؟ کہا یہ بچہ میرا، کہا یہ تو پاگل ہو گیا، اس کا دماغ، موبائل دو. کہا کیا مطلب تیری ماں کہاں ہے؟ کہنے لگا موبائل کے اندر ہے، پب جی کے اندر میری امی ہے، میرا باپ 6 سال کا بچہ ہے، دماغ اس کا پاگل. انٹرنیٹ پہ کوئی بھی جا کے اس کی وہ ویڈیو دیکھ سکتا ہے. وہ بچہ رو رہا ہے لگاتار، کہہ رہا ہے میری ماں کہاں ہے، میرا باپ اسی کے اندر ہے پب جی کے. روتا چلا جا رہا ہے. ماں رو رہی ہے میں تیری ماں ہوں. کہا نہیں نہیں تو میری ماں نہیں ہے، میری ماں تو اس کے اندر ہے. چونکہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ جانور کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کو پہچان لیتا ہے، بکری کا، بھینس کا. انسان کا بچہ کوڑا کاغذ ہے، وہ جو اسے پیار کرتا ہے اسے ہی اپنا سمجھ لیتا ہے، جس کے ساتھ وقت گزرتا ہے اسی کو اپنا سمجھ لیتا ہے. اب وقت اس کا پب جی کے موبائل کے ساتھ گزرا، اس نے موبائل کو ہی اپنا سمجھ لیا. باپ اس کے ساتھ بیٹھا نہیں، باپ کو اتنا وقت نہیں اس جاہل بے وقوف کو کوئی سمجھائے کہ تو گھر میں آ کے بھی انسٹاگرام دیکھ رہا ہے، گھر میں آ کے بھی فیس بک. توڑ دے اس موبائل کو، یہ تجھے اولاد جیسی نعمت سے محروم کر رہا ہے یہ موبائل. اور پھر اپنے سینے پہ بچوں کو لے کے دیکھ، جب بچہ باپ آتا ہے نا گھر میں اور جب بچے اسے چپٹتے ہیں، اس سے جا کے سینے سے لگتے ہیں تو وہ ساری تکلیفیں بھول جاتا ہے. اولاد نعمت اتنی بڑی ہے مگر تو نے اس کو سوچا ہی نہیں. تو نے میری بہن اس کو غور نہیں کیا کہ میاں دلی میں ایک عورت جو ہے نا وہ رات کا وقت رو رہی ہے، چھوٹا سا اس کا گھر ہے مٹی کا، اور وہ رات کے وقت میں رو رہی ہے. اس کا بیٹا اس کے رونے کی آواز سن کے اٹھا اور جا کے قریب جا کے دیکھا تو اماں رو رہی ہے. اماں کیوں رو رہی ہے؟ اماں کہنے لگی میرے بیٹے اور کوئی بات نہیں، ابھی ہاتھ پہ میرے چھپکلی چڑھ گئی اور پھر اس کے بعد مجھے اپنی قبر یاد آئی. آج چھپکلی ہٹا دی، کل قبر میں کیا ہوگا میرے لال؟ ایک نہ ایک دن تو مجھے قبر میں جانا ہی ہے، قبر تو میرا ٹھکانہ ہے. میرے بیٹے بس اپنے رب سے کہہ رہی ہوں مالک میں آج عورتوں کو دیکھو کاکروچ اگر ان کی بات روم میں ہو تو نہیں جاتی، ایک چھپکلی کا بچہ ہو جب تک بھی نہیں جاتی. مگر اس قبر کی کیا تیاری ہے جہاں بڑے کیڑے ہیں، جہاں تم بھی جاؤ گے. یہ جو تقریر کر رہا ہے یہ بھی ایک دن مر جائے گا اور جو سن رہے ہیں یہ بھی مر جائیں گے. کوئی نہ سنانے والا بچے گا، نہ کتنے سنانے والے اس دھرتی پہ آئے تھے چلے گئے. کوئی گل باقی رہے گا اور نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. یہ ہوائیں یوں ہی چلا کریں گی مگر ہم نہیں ہوں گے، یہ بہاریں یوں ہی فصلیں آیا کریں گی مگر میں اور تم نہیں ہوں گے. میرے بھائی وہ قبریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، وہ قبریں میری بہنیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. میری بیٹیاں یہ جو فیشن میں لگ کر اللہ کو بھول کے کبھی سجدے نہیں کرتی، ان سے کہہ رہا ہوں. وہ رو کے کہہ رہی ہے میں وہ عورت نیک سیدزادی کہتی ہے میرے بیٹے میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچائے. بچہ بولا امی آپ تو بہت بڑی ہیں، میں تو ابھی بہت چھوٹا ہوں، میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا؟ ماں بولی بیٹے سجدے میں چلا جا، اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے گا. بیٹا جب سجدے میں گیا وضو کر کے، جب سجدے میں گیا تو ماں رو کے بولی مالک یہاں آ گیا، اسے قبول کر لے میرے لال کو. میرے رب یہ میرا بیٹا یتیم ہے، میں بیوہ عورت ہوں، اس میرے بچے کو یہاں تک لانا میرا کام تھا. کبھی اپنے بچوں کو سجدہ کرا کے رویا کرو اللہ کی بارگاہ میں، مالک تو نے اولاد دی ہے تو جہنم سے بھی بچا لے. چونکہ یہ جہنمیوں والے کام ہے، نماز نہ پڑھنا یہ جہنمیوں والے کام ہے، گندی گندی تصویریں دیکھ کر کے دل پہ کوئی اثر نہ ہونا یہ جہنمی ہونے
کی علامت ہے، ورنہ ایمان والے کو تو ایک گناہ ہی پریشان کر دیتا ہے، یہ صبح شام گناہ کرنا یہ جہنمی کی علامت ہے۔ او میرے بھائی، وہ عورت رو کے کہتی ہے مالک مجھ پہ فضل کر دے، میرے بیٹے کو قبول کر لے۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا، وہ روز روتی تھی، ماں جو ہے بوڑھی ہوئی انتقال کر گئی، بیٹے کا رنگ دلی پہ چڑھا، بیٹے کا وصال ہو گیا، مگر جا کے اب دلی میں تلاش کرو بادشاہوں کی بیویوں کی قبریں نہیں ملیں گی، مگر جو اللہ کے سامنے روتی تھی اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں بنا ہوا ہے، اس کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے۔ ہر بدھ کے دن ہر ہفتے اس کے مزار پہ میلہ لگتا ہے، اور قریب میں اس کے بیٹے کا مزار ہے۔ بادشاہوں کی حکومتیں بدلی اور اس کی قبریں مٹ گئی، مگر ان کی قبریں اب تم کو نہیں ملیں گی، ڈھونڈو گے تب بھی، مگر اس کے بیٹے کی مزار پہ روز میلہ لگتا ہے، اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غوث اعظم۔ میری بیٹیاں میری بہنیں ایک بار آئیں تو، ورنہ میں آخری باتیں کروں۔ دل لگ رہا آپ لوگوں نہیں لگ رہا؟ کتنے لوگوں کا لگ رہا ہے؟ کوئی میں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا آپ وہی لوگ ہیں جو بارش کے بعد چلے گئے تھے، مگر اللہ سلامت رکھے آپ نے جانا نہیں چاہیے تھا۔ میرے جیسا خادم کبھی آئے تو نہ جایا کرو۔ ہمیں یقین ہے اپنے رب سے، تھے ہم نے اتنا لمبا ہم آئے ہیں حضور کی محفل کرنے، تو وہ بڑا کریم ہے۔ میں پھر ایک بات آپ کے سامنے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس بات کو ٹرانسفر کر رہا ہوں آپ کے دلوں میں، اگر ہو جائے میری بات کہ دیکھو سب کے سامنے رونے سے کیا فائدہ، اندھے کے سامنے رو گے تو اپنے بھی نین، رونا ہے تو رب کے سامنے رو، یاد رکھو سجدہ ہی تو ہے، توجہ کرو سجدہ ہی تو ہے، غار حرا میں سجدہ، زور سے بولو سبحان اللہ، غار حرا میں سجدہ، غار زور میں سجدہ، غار سجدہ مدینے میں ہے سجدہ، کبھی 3 دن کا کبھی 2 گھنٹے کا سجدہ سجدہ۔ آپ دیکھیں سجدہ پیغمبر اسلام نے کبھی بھوک میں کیا کبھی واقع میں کیا۔ لوگ کہتے ہیں کربلا کے میدان میں حسین نے جیسا سجدہ کیا ہے وہ لاجواب ہے، ایسا کوئی سجدہ کر نہیں سکتا۔ بات بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ بات بالکل پوری نہیں ہے۔ پوری بات شروع ہوتی ہے مکے سے کہ پہلے نانی خدیجہ کے سجدے لاجواب ہیں، اس کے بعد نانا مصطفیٰ کے سجدے لاجواب ہیں، اور سنو پہلے ماں فاطمہ کے سجدے لاجواب، باپ علی کے سجدے لاجواب، پھر جا کر کے کربلا کے میدان میں حسین۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر اہل بیت، خاندان اہل بیت، سبحان اللہ۔ ایسے دین نہیں چلتا۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اتنا ہی دین پیدا کریں جتنا اپنے بچوں کو وہ دیندار بنانا چاہتے ہیں۔ اچھا آپ کو میری باتیں ایسی لگ رہی ہوں گی نا، تو جب آپ اور میں مریں گے تو میری باتیں پھر سچ ہو جائیں گی۔ کچھ دنوں کے بعد لوگوں کو ایسا لگے گا جیسے ہم ایک فارمیلٹی نبھا رہے ہیں۔ میں آپ سے کیونکہ یقین ختم ہو گیا نا آخرت سے۔ ہمارے یہاں 2 ٹائپ کی عورتیں پائی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ میں آپ کو اگر میری بات سے ایگری کریں تو آپ ذرا دھیان سے سن کے پھر آپ ذرا سبحان اللہ کہیے گا، میری بات پوری بات سننے پہلے۔ ایک وہ عورت ہے جس سے آپ کتنا بھی کہہ دو پردہ نہیں کرے گی، لڑ لے گی، طلاق لے لے گی، مگر پردہ مطلب یہ ہر جگہ بے پردہ ہی ہے۔ اب تو عورتیں نئی باتیں کرنے لگی ہیں، کچھ مرد بھی شروع ہو گئے، یہ کہتی ہیں دل صاف ہونا چاہیے، پردے کی کیا ضرورت ہے، ہمارا تو دل صاف ہے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ ابھی تو دل تیرے منہ پہ تھوڑی لگایا اللہ نے، دل کا تو پہلے ہی پردہ ہے۔ بھائی پردہ اگر دل کا ہوتا تو یہ جو اتنی مشینیں دل چیک کرنے کی بنی ہیں یہ تو فالتو بنی ہیں، اوپر سے دیکھ لیتا جیسے تیری آنکھوں کو دیکھ لیتا ہے۔ اس کا مطلب جو اوپر سے دکھتا ہے اس کا پردہ بھی اوپر سے ہی ہے۔ نہیں صاحب دل صاف ہونا چاہیے۔ اچھا سنیں، اللہ نے فرمایا محبوب آپ اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے کہیں کہ وہ اپنے چہرے ڈھکیں، پردہ کریں۔ تو کوئی ایسی لڑکی ہے جو یہ کلیم کرے، یہ دعویٰ کرے کہ میرا دل حضور کی بیٹی فاطمہ سے بھی زیادہ صاف ہے؟ بھائی بتاؤ،
اچھا وہ اگر ایسا کہے گی تو مسلمان رہے گی؟ اگر دل کا ہی پردہ ہے تو امی عائشہ فرماتی ہیں جب میں حج پہ جا رہی تھی حضور کے ساتھ تو جب صحابہ ہمارے قافلے کے قریب آتے تھے تو میں چہرہ ڈھک لیتی تھی، اور جب حضور اور میں ہوتی تھی تو چہرہ کھول لیتی تھی۔ کون ایسی عورت ہے جو امی عائشہ صدیقہ کے قدموں کے برابر ہو جائے؟ ایک عورت وہ ہے جو پردہ، اسے کتنی بھی تقریر سنا لو اس کو نہیں کرنا ہے۔ اچھا عورت کو یہ خبر ہو کہ نہیں، آپ کو بتا رہا ہوں یہ مسئلہ، ایسے عورت نے اپنا وضو کرنا ہے ایسے کر کے، یہ کونگنی کھولنی ہے ابھی تو وضو ہوتا ہے نا، اور اگر ایسی جگہ وہ وضو کر رہی ہے میری بہن جہاں پر پانی ہے اور وہیں آدمی بھی ہے، غیر محرم مرد بیٹھے ہیں وہاں پہ، اب اگر ہاتھ کھولے گی تو وہ بے پردگی ہو جائے گی، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ نہ کھولے، تیمم کر کے نماز پڑھے، وضو نہ کرے۔ یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ عورتوں کے لیے یہ فیسلٹیز اور یہ رعایت جو ہے نا یہ ایکسٹرا ہے۔ جیسے مرد مرے تو 3 کپڑے، عورت کو 5۔ جیسے مرد نماز پڑھے تو یہاں تک ہاتھ اٹھائے اور صرف یہاں تک ہاتھ اٹھائے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ مرد کے جسم کی بناوٹ اور عورت کی اور۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ عورت جب ہاتھ اٹھائے تو اس کی بے پردگی ہو، تو لہٰذا اللہ نے اپنی نماز کا طریقہ الگ کر دیا۔ اب جو عورتیں فٹنگ کا لباس پہنتی ہیں یہ تو مرے، بس ایک مرتبہ مرے پھر ان کو پتا چلے گا انہوں نے گناہ کتنا بڑا کیا ہے، یہ جرائم کتنا بڑا جرم ہے، یہ اپنے جسم کو ظاہر کرنا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی دنیا سے جاتے وقت رو رہی ہیں، حضرت علی نے کہا آپ تو اپنے ابا سے ملاقات کی بڑی خواہش مند تھیں، آپ کو کیا موت سے ڈر لگا ہے؟ نہیں نہیں، پھر یہی سوچ رہی ہوں جیتے جی جو پردہ کیا، 17 دن کا چولہا نہیں جلا پھر بھی پردہ کیا، آج اس بات سے رو رہی ہوں کہ جب انتقال ہوتا ہے تو اوپر چادر ڈھکی جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے مرنے والا کتنا موٹا ہے کتنا پتلا ہے۔ تو میں سوچ رہی ہوں کہیں میرے انتقال کے بعد جب میرا جنازہ نکلے تو کسی کو یہ خبر نہ ہو جائے کہ محمد کی بیٹی کتنی پتلی ہے کتنی موٹی ہے، بس یہی بات رلا رہی ہے۔ انتقال کے بعد میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا موہ مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسول سے ہے جس کا خمیر، اس کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ میری بیٹی ذرا سمجھ تو بات تجھ سے کیا کروں، میرا پردہ اتنا ضروری ہے۔ ایک یہ تو پردہ کر نہیں رہی ہے، یہ ایک ٹائپ ہے، یہ بازار میں بے پردہ مزار۔ ایک دوسری ہے کالج کے باہر کھڑی ہے، پورا لباس پردے والا ہے، اور وہ جو مینجمنٹ ہے نا وہ اس سے جھگڑ رہا ہے، پیپر دینے تو حجاب اتارو ورنہ پیپر نہیں دے پاؤ گی، وہ بحث کر رہی نہیں حجاب کے ساتھ ہی پیپر دوں گی، کہا ہمارا رول یہ ہے یا تو حجاب اتارو یا پھر اپنا پردہ اپنے پاس رکھو اور امتحان نہ دو۔ اس نے اس کی کاپی اٹھائی اور اس کے منہ پہ مار کے کہا یہ لے اپنی کاپی، میں دنیا میں تیرے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے نہیں آئی، میں تو اپنے رب کی بارگاہ میں کامیاب ہونے آئی ہوں، میں تیری کنیز نہیں ہوں، میں تو مدینے والے مصطفیٰ کی کنیز۔ اچھا دونوں ہیں مسلمان، آپ سمجھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو میری بات، آپ سمجھ رہے ہیں، دونوں مسلمان ہیں، ایک پردہ کر نہیں رہی ایک چھوڑ نہیں رہی، اور اس میں وجہ یہ کہ ایک کو بچپن میں حضور کی بیٹی کی باتیں بتائی گئی ہیں، ایک کے دل میں پتا ہے کہ اس کو مرنا ہے تو پھر اس کو پردہ۔ امام حسین فرماتے ہیں آخری زمانے میں اگر میرے کوئی نانا کی امت کی لڑکی پردہ کرے گی فتن کے زمانے میں تو اس کو وہ پردہ ایسا ہے کہ شہید کے خون سے زیادہ افضل ہے۔ آج ساری عورتیں بے حیا شادی میں بیٹھی ہوں، ایک پردے میں چلی جائے تو سب مذاق نہیں اڑائیں گے، بولو بات غلط ہے، میں تو اسی تو مذاق کے بارے میں کہا کہ جو اپنی مذاق بھی اڑوا لے، اپنے آپ کو پرانی بھی کہلوا لے، مگر پھر بھی اگر وہ اچھا میری بہنیں جتنی پھر رہی ہیں ادھر ادھر بے پردہ، ان سب سے کہو دلوں کو سکون نہیں ملے گا۔ اچھا وہ بیچاری ان کی بعد میں خطا ہے،
یہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو بنا سوار کے یہ جو باراتوں میں لے کے جا رہے ہیں، ذرا ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، بات تھوڑی بہت زیادہ کڑوی ہے مگر چونکہ کہنی ضروری ہے بھائی، یہ عورتوں کی کمی نہیں ہے۔ اکبر الہآبادی نے کہا تھا، دیکھا جو چند بیویوں کو امت کی بے پردہ، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا۔ پوچھا وہ تمہارا پردہ وہ کیا ہوا؟ بولی کہ عقلوں پہ مردوں کی پڑ گیا۔ یہ مرد جو لے کے جا رہا ہے اپنی بیوی، اپنی بہن، اپنی بیٹی کو تیار کر کے، سجا کے، سوار کے، میک اپ کرا کے، تو یہ تو کل دوسرے لوگ کام کرتے تھے، دوسرے مردوں کو اپنی عورتیں پیش کرنے والے تو کوئی اور ہی ہوتے تھے نا۔ تھوڑا سخت ہو گیا ہوگا مگر بات تو صحیح ہے نا بھائی۔ پہلے تو مسلمان یہ کہتے تھے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہماری بہنوں پہ کسی غیر مرد کی نظر، اور اب یہ بالکل، ہم چاہتے کب ہیں؟ ہم نے اپنے گھروں کے حالات خود بگاڑے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول کی بیٹی ایک دن تشریف لا رہی ہے، میری بہنیں سن لیں، اب ان کو تو اپڈیٹ ملتا رہتا نا انٹرنیٹ پر، کون سی لڑکی نے کون سا لباس پہنا ہے، بمبئی کی عورت نے کون سا لباس پہنا ہے، اس کا اسکرین شاٹ لیں گی، پاکستان کی بیہودہ عورت، اس تک کہ پاکستان کے جو سیریل ہیں یا ہندوستان میں آگ لگا رہے ہیں۔ عورتیں پہلے ناٹک دیکھتی ہیں پھر ناٹک کرتی ہیں، اے ناٹکوں سے بچاؤ، یہ برباد کر دیں گی۔ یہ اب وہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ بمبئی میں وہ وہاں کیا نوٹنکی چل رہی ہے، وہی نوٹنکی یہ اس نے اسکرین شاٹ رکھ کے اپنے اوپر رکھا ہے، اور یہ کہہ رہی ہے ٹیلر سے ویسے ہی کپڑے پہناؤ، اس کو بتاؤ جن کی نقل کرو گی اسی کے ساتھ اٹھو گی۔ تو یہ تو سب جہنم کا ایندھن ہے، یہ جتنی لڑکیوں کی تم نقل کر رہی ہو یہ تو فاحشہ ہے، یہ تو داغ ہے معاشرے کا، بدکار عورت ہے، بے حیا ہے، بے غیرت ہے۔ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ تم تو اسلام کی شہزادی ہو۔ سنو، جو ان سے محبت کرے گی قیامت کے دن اس کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا اور انہی کے ساتھ جہنم میں جائے گی، اور جو نبی کی بیٹی فاطمہ سے محبت کرے گی تو فاطمہ کی تو شان یہ ہے کہ جب قیامت کے دن وہ جنت میں جائیں گی تو 70,000 حوروں کے چھڑبٹ میں جائیں گی، اور اللہ فرمائے گا آج فاطمہ بھی جنت میں جائے اور وہ بھی جائے جس کے دل میں فاطمہ سے محبت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ۔ بس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، بہت وقت ہو گیا مجھے، اللہ نے بارش بھی روک دی، بارش میری بات بھی، اللہ سے امیدیں اچھی رکھو تو وہ کرم بھی آپ پر کرتا ہے۔ آخری بات جو کر رہا ہوں وہ یہ ہے، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں کو بدلو، کیا پتہ کب موت کا فرشتہ آ کے پٹک جائے۔ میری بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کی بیٹی ایک دن حضور کے پاس آئی ہیں، امی عائشہ نے کہا حضور آپ کی بیٹی تشریف لاتی ہیں، حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور بیٹیوں کے تو انداز ہی جدا ہوتے ہیں، اب تو بیٹیوں کے گھر لوگ نہیں جاتے، بہنوں کے گھر بھی نہیں جاتے، ٹیلی فون کرنے کی فرصت نہیں۔ پہلے کہ ہم نے خط دیکھے تھے، میں نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا کہ ہماری نانی کا گھر بریلی شریف میں تھا، تو جب ہمارے گھر وہ ہمارے ماموں کا خط پہنچتا تھا تو اس خط کو لوگ جو پڑھتے تھے اور وہ جو اس میں اپنا نام کا انتظار کرتے تھے، فلاں کو سلام کہنا، فلاں کو پیار کرنا، وہ خط میں ایسا لگتا تھا کہ خط لکھنے والا اسی کے ساتھ آیا ہے اور وہ بول رہا ہے۔ آج کل اور بہنوں کے گھر جو لوگ جاتے تھے، محبتیں تھیں، پہلے ایک لڑکی رخصت ہوتی تھی پورا محلہ روتا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا کس کی بیٹی ہے۔ اب تو جس کے گھر میں وہ رخصت ہوتی ہے وہی نہیں، وہ خود بھی نہیں روتی بے غیرت، اس کا میک بھی خراب ہو جائے گا۔ اس بے شرم کو اب یہ وقت ہی نہیں۔ ان عورتوں کے میک اپ نے تو بڑی تباہی مچائی ہے، انہوں نے بڑے پیسے بھی خرچ کر رہی ہیں اور ان کے میک اپ چہرے دھل جاتے ہیں، دھوکہ ایک طریقے کا یہ۔ اچھا جیسا چہرہ ویسے ہی لے کے اپنے شوہر کے پاس جائے تو زندگی میں محبت بنی رہے۔ اب جو وہ پہلے دن گئی ہے تو اس کا چہرہ اتنا بناوا سنگار والا ہے کہ وہ اس کا مرد بڑا بیچارہ اس کو دیکھ رہا ہے، صبح کو اس کو صورت ہی الگ بدل گئی، اس کا چہرہ ہی دھل گیا۔ ایسا کیا میک اپ کہ جس نے نہ نماز پڑھنے دی، جس نے نہ تجھے رب کے سامنے جھکنے نہ دیا۔ میاں بی بی جب شادی کے بعد آپس میں ملاقات سے پہلے جب نمازیں پڑھتے ہیں تو اللہ ان کو نیک اولاد دیتا ہے۔ اب کہاں وقت ہے میری بہنوں کو، میرے بھائیوں کو یہ بدتمیزیاں کرنے کی شروع، یہ میری بہنیں میری بیٹیاں یہ میک اپ کو نے تو ان کو برباد کر دیا۔ لاؤ میں تمہیں میک اپ ایسا بتاتا ہوں، وہ میک اپ نہیں جو رات کو لگاؤ صبح چھوٹ جائے، میک اپ تو میاں وہ ہے، یاد رکھو میک اپ تو وہ ہے جو موت کے بعد بھی نہ چھٹے، جسے موت کا جھٹکا بھی نہ ختم کر پائے۔ میک اپ تو وہ ہے جب بندہ قبر میں نے کتنے لوگوں کو قبر میں رکھا ہے کہ ان کا چہرہ
چہرہ بار بار دیکھنے کو دل کرتا ہے. بار بار قبر میں رکھو, موت کے بعد کچھ لوگ اتنے خوبصورت ہو جاتے ہیں, ان کا چہرہ دیکھنے کو دل کرتا ہے, اور کچھ لوگ مرنے کے بعد اتنے بیکار ان کے چہرے ہو جاتے ہیں, نفرت ہونے لگتی ہے ان کا چہرہ دیکھنے سے. تو میری بہنوں سنو, مولا علی فرماتے ہیں, امام حسن بصری فرماتے ہیں, میرے پیر مولا علی نے فرمایا, میں تجھے ایک ایسے میک اپ کا پتہ بتاتا ہوں حسن بصری, جو بھی حضور کی امت میں یہ میک اپ کرے گا, موت کا جھٹکا بھی اس کے چہرے کی نوک نہیں ختم کر سکتا. کہ حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا جو آمنہ کے لال کے اوپر 1000 مرتبہ روز درود پڑے گا یا پڑے گی, موت کا جھٹکا بھی اس کے چہرے کا حسن ختم نہیں کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آخری بات کر رہا ہوں کہ حضور کی بیٹی آئی ہیں, تو دھیان دینا. تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ آئی ہیں, سیدہ عائشہ نے. تو حضور نے کہا اچھا ٹھیک ہے, فاطمہ سیدہ آئیں. تو وہ چادر میں ایسے کچھ بندھا ہوا تھا. کیا فاطمہ کیا لائی ہو؟ تو روٹی کھول کے دی اسے. حضور حضور کو یہ روٹی کھائی. حضور نے ایک لقمہ کھایا تھا, آنکھوں سے آنسو آئے. ابا کیوں روتے ہیں؟ کہ فاطمہ 5 دن کے بعد پہلا لقمہ تیرے باپ کی حلق میں گیا ہے, یہ 5 دن ہو گئے. تو بیٹی بھی رونے لگی, ابا آپ کھائیے, میرے گھر میں علی آج 5 دن کے بعد جو لائے, میں بھی 5 دن کی بھوکی تھی, میں نے چکی چلائی, روٹی بنائی, مگر ابا حسن حسین کو علی کو بھی کھلا لیا, مگر اپنے بدلے کی روٹی لے کے آئی ہوں ابا آپ کے لیے, آپ کھا لیں. میں نے بھی نہیں کھایا. حضور نے اس روٹی کو کھایا اور فرمایا بیٹی غم نہ کرنا میری لاڈلی, تو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے, تو سردار ہے جنتی. اللہ کے رسول کی بیٹی اپنے آپ سارے کام کرتی. آج کل عورتیں دیکھو آپ, صبح صبح آپ کو مسلمان عورتیں بھی یہ ٹہلتی بھی ملیں گی. مسلمان قصبوں میں سے گزرا ہوگا کبھی, میں تو صبح کو میری گاڑی گزرتی ہے اکثر, کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے. مسلمان عورتیں آتی ہیں, چلو ٹھیک ہے وہ جو کر رہی ہیں اپنی صحت کے لیے چل رہی ہیں, چلو اس بات کو 1% مان بھی لیا جائے, تو یہ میک اپ کر کے صبح صبح کیوں جاتی ہیں؟ صحت کے لیے میک اپ ضروری تھوڑی تھا, یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک عورت نے صبح اٹھی اور اٹھنے کے بعد اس نے ناشتہ بنایا, پھر ناشتے کے برتن دھوئے, پھر گھر میں کپڑے وپڑے دھوئے, پھر دوپہر کا کھانا بنانے کا وقت ہو گیا, دوپہر کا بنایا, پھر اس نے شام کی چائے وغیرہ بنائی, پھر رات کو کھانا بنایا. اب وہ رات کے برتن دھو کے سوئی ہے. صبح 4 بجے اگر کوئی اسے اٹھائے گا, چلو ٹہلنے چل رہی ہو, تو منہ پہ تھپڑ مار کے کہے گی پورے دن تھک گئی ہوں میں, مجھے ذرا سونے دو. یہ جو حرامی ہو گئی نا عورتیں, برا نہ ماننا میری بات کا, تھوڑا سختی ہے بات کہ یہ کچھ کام ہی نہیں کرتی. آج کل 2 نوکرانی لگی ہیں اور بیٹی بڑی غم میں ہے, بڑی دکھ میں, کوئی بات آئے تو میڈم صاحب رونے لگتی ہیں ذرا سی. یہ دنیا دار بن گئی عورتیں, یہ کام نہیں کریں گی تو ایسے یہ سب ہوگا, یہی بڑھاپا بڑھے گا, یہی بیماری بڑھے گی. یہ میاں یہ اس کو سنیں, عورت کا حسن یہ ہے کہ وہ گھر میں اپنے کام کرے. جھاڑو لگانے سے بڑی ورزش اور دنیا میں کون سی ہو سکتی ہے؟ بہترین ورزش ہے عورت کے لیے جھاڑو لگانا, بہترین ورزش ہے برتن دھونا, بہترین ورزش ہے. اللہ نے ورزش کے ساتھ, ورزش یہی تو ورزش ہے. یہ بے حیاؤں کے ساتھ ادھر ادھر گھومنے والی بچیاں, ان سے بھی گزارش کرتا ہوں میری بیٹیوں میری بہنوں, اپنی آخرت بہتر بنانا چاہتی ہو تو اپنے گھروں میں رہو, عورت گھر میں بہتر رہتی ہے. حضور نے فرمایا فاطمہ تم گھر کے سارے کام کرو گی, علی باہر کے سارے کام. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں. آخری بات میری یہ ہے کہ ابھی 3 مہینے ہوئے ہیں, اس سے زیادہ کوئی 10-12 دن, میں نے اپنی ماں کو اس کی قبر میں اتارا ہے. دعا کرو میں بھی اسی کے پیچھے پیچھے جاؤں گا. 24 سال ہو گئے میرے والد کو, ان کو بھی میں نے دفن کر دیا, تایا میرے چلے گئے. اور حضرت عمر نے ایک آدمی رکھا تھا, کہ بھئی تم میرے پاس نوکری کرو. کہ کیا کام ہے صاحب؟ کہ تمہیں مجھے موت یاد دلانی ہے, بس روز مجھے یاد دلایا کرو عمر کو مرنا ہے. کہ حضور کیوں؟ کہ اگر تو روز یاد دلائے گا تو میں کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کروں گا, چونکہ تم مجھے موت یاد دلائے. ایک دن آپ نے فرمایا اب نہ آنا, جاؤ چلے جاؤ. اس نے کہا کیوں؟ کہا اب کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری داڑھی کا ایک بال سفید ہو گیا ہے, یہ مجھے یاد دلاتا رہے گا کہ عمر کو مرنا ہے. آج تو داڑھی کی آدھی سفید ہو گئی, مگر موت کا کوئی فکر نہیں ہے. نہ یہ امیروں کو چھوڑے نہ غریبوں کو چھوڑے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہائے غافل, ہائے وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4. یہ دیکھو یہ دو اوپر ہیں قبر کے, ایک تو نیچے والا پورشن ہوتا ہے, بالکل نیچے ہوتا ہے. 2 جگہ ہوتی ہے نا, ایک بیٹھک ہوتی ہے, ایک اس کے نیچے بالکل آخری. تو وہ بیٹھک والے کہنے لائیے بھائی لائیے. اب وہ جو بیٹی آ رہی ہے
وہ عورت جو آ رہی ہے اس کا بیٹا نہیں روک رہا ہے, اس کا بھائی نہیں روک رہا ہے, نہیں اس کا باپ ہے, وہ بیٹا نہیں روک رہا ہے, سب کہہ رہے ہیں لاؤ لاؤ. انہوں نے لیا. میں نے اپنے سامنے اپنے ہاتھوں سے رکھے, بہت مردے, بہت, میں کچھ یاد بھی نہیں مجھے, میں 15 سال سے لگاتار قبرستان میں جانے کا شوقین. قبرستان آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے, یاد دلاتا ہے آخرت کی. میرے دادا سب آگے, تم بھی جاؤ گے. اب وہ کہہ رہا لاؤ لاؤ, اس نے لے لیا. اب دو نے پھر دو نیچے والے انہیں دے دیا. اب وہ بڑی مشکل سے انہوں نے نیچے رکھا, وہ دونوں نکل گئے, یہ دونوں بھی نکل گئے. اب میرا امام کیا شعر, اعلیٰ حضرت مجدد ہیں, وہ ایسے کوئی بات نہیں کہتے. انہوں نے جب ہائے کہا ہے تو غور کرنا چاہیے. کہتے ہیں ہائے غافل, وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. 5 گئے قبر کے اندر, 4 پھر گئے, یعنی ایک اندر رہ گیا, مگر تم بھی اندر نہیں رہو گے. اور فلاں موت مر گیا, فلاں کی موت ہو گئی, اس کی سب مریں گے. امیر کو نہ چھوڑے, غریب کو نہ چھوڑے, بادشاہ کو نہ چھوڑے, فقیر کو نہ چھوڑے, عالم کو نہ چھوڑے, جاہل کو نہ چھوڑے, متقی کو نہ چھوڑے, پرہیزگار کو نہ چھوڑے, یہ گنہگار کو نہ چھوڑے. موت سب کے سینے پہ آ کے بیٹھے گی. اور میرے نبی فرماتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر کے جا رہے تھے, ایک کھوپڑی پہ پاؤں مارا, اٹھ. تو جب وہ کھوپڑی اٹھی تو وہ ایک بادشاہ تھا, لگا میں حضور بادشاہ ہوں. کہا تیری موت کیسے ہوئی؟ کہا میں اپنی دنیا میں لگا ہوا تھا, جا رہا تھا, مجھے ملک الموت نے روکا, اور میری روح نکالنے کے وقت جب آیا تو میں نے کہا اب تو جدائی کا وقت آ گیا, سارے لوگ میرے رہ گئے, میں بادشاہ تھا مگر اس نے مجھے 2 منٹ کے اندر ختم کر دیا. حضور میری روح نکال لی اس نے, سب سے میں جدا ہو گیا. یہ آپ کی میری روح نکل جائے گی, میری بھی نکلے گی, یہ اس کا ایک وقت ہے. میں بھی مروں گا, آپ بھی مریں گے, مگر یاد رکھو اپنے رب سے توبہ کر کے مرو. ایسے مرو کہ تم مطمئن ہو جاؤ. موت کے وقت جب فرشتہ آئے تو تم اس سے کہو کہ یار تو نے روح تو نکالنی ہے نکال لے, مگر کیا میرا رب بھی مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ خدا کی قسم اگر فرشتہ آ کے یہ کہہ دینا تو مر ضرور رہا ہے, مگر تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے. یاد رکھو تمہارے لیے بڑی کامیابی ہے. یہ خبر 10 سال میں سنو, 5 سال میں سنو, 25 سال میں سنو. کوئی بیٹا اس بہم میں نہ رہے باپ مرا ہے, وہ بھی مرے گا, اس کا باپ بھی اسی وہم میں تھا مگر وہ بھی مر گیا, آپ بھی مریں گے. موت سب کو آئے گی, سب کو آئے گی. موت جو یاد کرے گا اس کو بھی آئے گی, جو بالکل یاد نہیں کرے گا اس کو بھی آئے گی. مولا علی فرماتے ہیں جو یاد کرے گا اس کو آسانی کے ساتھ آئے گی. جو یاد, میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں, بس اپنے رب سے کہو مالک ہم کو معاف کر دے. جب قبر میں جاؤ تو تمہاری آنکھیں اتنی گندی نہ ہو کہ حضور کے چہرے کو نہ دیکھ سکو, کہ جب قبر میں مر گیا بندہ جس حالت میں مرا تھا اسی حالت میں اٹھے گا. اب جیسی اس نے آنکھوں سے حضور کو دیکھنا چاہا, تو فیس بک کا دیوانہ تھا, تو انسٹاگرام دیکھتے دیکھتے مرا ہے. قبر میں فرشتے کہیں گے اے نظر نیچے کر, تو حضور کو دیکھنے کے لائق نہیں ہے, گندی تصویریں دیکھنے والے. آج ایمان کمزور ہو گئے, صحیح بتاؤ فتنے کا دور بہت سخت ہے. یہ آنکھوں کا زنا ہے, آنکھوں سے دیکھنا بہت بڑا گناہ ہے. حضور نے فرمایا یہ آنکھیں جہنم میں جائیں گی, اس میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی. بڑا انسان سخت ہو گیا. اپنے رب سے کہو مالک معاف کر دے. ایک کفل نام کا لڑکا تھا, ہر رات ایک نئی لڑکی بلاتا تھا. ایک لڑکی آئی ایک دن, رونے لگی. اس نے کہا کیوں روتی ہے؟ پیسے نہیں دیے. کہ پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے, میرے بہن بھائی بھوکے ہیں, میرا باپ مر گیا. تو پھر رو کیوں رہی ہے؟ کہ رو اس وجہ سے رہی ہوں مالک سے عرض کر رہی ہوں رب اگر میرے پیسے کی ضرورت نہ ہوتی, میرے بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے, تو اپنا جسم کبھی نہ بیچتی. اے میرے کریم مجھے معاف کر دے, میں ایک کمزور عورت ہوں, لڑکی ہوں. وہ بہت پھوٹ کے روئی. حضور فرماتے ہیں روئی وہ, اللہ نے دل اس کا دھو دیا. کفل کا, جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں. وہ تو چلی گئی, پیسے اس کو سارے دے دیے. پھر سجدے میں گر کے بولا مالک ایک دن آئی تھی, ہاتھ تک نہیں لگایا, اور میں تو کب کا مجرم ہوں, میں نے تو کتنی عزتوں پہ ڈاکے ڈالے, اگر میرے جیسا کوئی گنہگار نہیں تو کریم تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے. میرا دل بڑا گھبراتا ہے کہ جب مروں گا تو تیرے پاس کون سا منہ لے کے جاؤں گا, میں تیرا بھاگا ہوا مجرم آج تیری بارگاہ میں میرے رب میں رو رہا ہوں, مجھے معاف کر دے. حضور فرماتے ہیں ایسا رویا اس کے دل کی دھڑکن ہی رک گئی, مر گیا. کوئی صبح کو جنازہ اٹھانے نہیں آیا. اس کا جنازہ اٹھائیں گے, زنا کرتا تھا, زانی بچیوں کی عزت لوٹتا تھا, کوئی جنازہ اٹھانے نہیں آیا. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا, اس کے دروازے پر بڑے بڑے لفظوں میں لکھ کے گئے فرشتے, ان اللہ قد غفر للکفل, یہ جو کفل ہے اس کی اللہ نے مغفرت کر دی ہے, بخشش کر دی ہے. اللہ اکبر, کفل کی بخشش کر
دی. کیوں؟ اللہ کی رحمتیں کہتی ہیں اور رات کو میرے سامنے رو لیا تھا. اتنا کریم ہے. اللہ اکبر. ولمن خاف مقام ربہ جنتان. جو اللہ کے سامنے جانے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں. دو. ایک لڑکے کو ایک عورت نے زنا کی دعوت دی, اس کی طبیعت اس طرف مائل ہوئی مدینے شریف میں, مگر اچانک کسی نے یہ آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان, اس کے کانوں میں آئی. اس نے ایک دم اس لڑکی کا ہاتھ چھڑا لیا اور پھر وہ اپنے گھر گیا. اتفاق یہ انتقال ہو گیا, اس کو دفن کیا. حضرت عمر نے اس کو دفن کرنے کے بعد آواز دی, او نوجوان, اللہ نے فرمایا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں. اندر سے آواز آئی, امیر المومنین آپ تشریف لے جائیے, اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا, مجھے دو جنتیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میں نے اپنی بات کہہ دی اور اللہ اسے قبول کرے, اس میں خلوص پیدا کرے. میری بات ہو گئی. آپ بتاؤ کتنے لوگ آپ میں ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ اپنی جان دے سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیں. جان دے سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا, مسکرانا نہیں. جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا, مسکرانا نہیں, جو جان بھی دے سکتے ہیں, آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا سکتے ہیں. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں. آ جائیں, ادھر آ جائیں. 100 شہیدوں کا ثواب ہے. داڑھی رکھانے کی عمر تب ہوتی ہے جب داڑھی آ جاتی ہے. داڑھی کٹانا مڈانا ایک ہی برابر ہے. ایک مشت رکھاؤ داڑھی. آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ بھائی, باہر آ جاؤ. 3 ہو گئے. آ جاؤ, چچا بھی ہمارے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ ذرا ایک مرتبہ اپنا دل لگا کے دیکھو اللہ سے. میں آپ کو پھر وہی بات کر رہا ہوں. آپ ہے, آپ کی داڑھی ہے, ان کی چچا کی چھوٹی ہے, آپ بیٹھے. یہ 3 ہو گئے. چوتھا کوئی عاشق رسول ہے. 100 شہیدوں کا ثواب. اچھی لڑکی چاہیے نا شادی سے پہلے, تو کوئی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, بس داڑھی رکھا لو. کیونکہ کوئی بھی خراب لڑکی داڑھی والا پسند کر ہی نہیں سکتی. داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہو. 4 ہو گئے. 5واں عاشق رسول ہے پنجتن کا ماننے والا. ہر نبی کے داڑھی, ہر ولی کے داڑھی. داڑھی واجب ہے, 1 مٹھی سے کم کرنا حرام. کوئی ہے 5واں عاشق رسول محفل رسول میں؟ اپنے نبی کا عاشق 5واں کوئی کھڑا ہو جائے, حضور کا دیوانہ. چلیں ٹھیک ہے, آ جائیں. دیکھیں چھوٹی داڑھی والے بھی آئے ہیں, انہوں نے بتا دیا ہے داڑھی پوری والی. ان کو ہمارے بزرگوں کو بھی بات تو خبر تھی, مگر تھوڑا سا یہ کہ دنیا داری ہوتی ہے انسان کے ساتھ. مگر میں تو نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں. کوئی اور نوجوان ہے؟ ادھر آؤ. جن کے لیے تم داڑھی مڈاتے ہو نا, قبر کے باہر کے لوگ ہیں یہ. قبر کے اندر ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اور جس کی سنت ہے نا داڑھی, وہ قبر کے اندر تشریف لائیں گے. سبحان اللہ. محشر میں سب چھوڑ جائیں گے جن کے لیے داڑھی مڈا رہے ہو. آؤ اٹھو اور آ کے اعلان کرو, اب تک جیے تھے سبھی کے لیے, آج سے جیئیں گے نبی کے لیے. کیونکہ تاج الشریعہ کہہ کے گئے ہیں زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. ہے کوئی عاشق رسول اور؟ یہ ماشاءاللہ ہمارے 6 لوگ ہو گئے. کوئی 7واں عاشق رسول ہو جو اس محفل میں رسول میں کھڑے ہو کے کہے میں آج سے انشاءاللہ سنت رسول پہ عمل کروں گا. یہ 100 شہیدوں کا ثواب ہے. آج کے فتنے بھرے دور میں ایک سنت پہ عمل. کوئی نوجوان ہو تو کھڑا ہو جائے. کوئی عاشق رسول ہے دیوانہ کوئی اور جسے داڑھی کے بال سفید ہو گئے؟ کب تک آپ اپنے چہرے پہ ظلم کریں گے؟ میرے بھائی مذاق سے ہٹیں, نکلے. کھیل تماشا نہیں دنیا نہیں, یہ عبرت کی جگہ ہے. یہ دارالعمل ہے, عمل کی جگہ ہے. یہاں آپ کو اپنی آخرت سنوارنی ہے, دنیا داری میں نہیں پڑنا ہے. یہ دنیا سب ایسے ہی ہے. جتنا حسین دھوکہ غوث پاک نے فرمایا, جتنا حسین دھوکہ دنیا ہے اتنا کوئی دھوکہ حسین ہے ہی نہیں. اس میں سارے دھوکے ہیں نا. کتنے ہو گئے بھائی؟ یہ 6 ہو گئے. کوئی 7واں عاشق ہے, کوئی دیوانہ حضور کا, کوئی نوجوان جو آج تک مڈاتا ہو آج سے کھڑا ہو جائے. چلے کوئی نہیں, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. میں آپ سے کوئی نہ امید نہیں ہوتا. 6 لوگ میرے لیے کافی. وعدہ کریں انشاءاللہ آج سے داڑھی رکھائیں گے پوری, نہ کٹائیں گے نہ مڑائیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بیٹھ جائیں. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے بولیں؟ اور ذرا میری بہنیں دل میں, اور آپ ذرا ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ. مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, با کرامت رکھے. اللہ آپ کی کسی کی محتاجی سے بچائے. ذرا میرے ساتھ توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ مجھے معاف کرے.